ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک اللہ کی ذات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ J.Inspire سے میں ہوں اقبال جنجوعہ۔ ناظرین، ایک سیاح تھا، وہ اپنے ٹور پہ تھا، بحری جہاز میں تھا اور اچانک طوفان آیا اور جہاز تباہ ہو گیا۔ وہ لائف سیف بوٹ پہ بیٹھا اور اس کی قسمت تھی، زندگی تھی کہ وہ اس سمندر کی لہروں سے تیرتا ہوا کئی دنوں کے بعد کسی کنارے میں جا کے پہنچا۔ جب وہ کنارے پہ پہنچا تو اترا، پھر سائیڈ پہ گیا، وہاں جنگل ہی جنگل تھا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی، رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور اسے واپسی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی ایسی امید تھی اور نہ کسی قسم کی کوئی سورس تھے کہ وہ اپنی اس جگہ کی موجودگی کسی کو بتاتا۔ وقت گزرتا گیا، اس نے وہاں جنگل میں ایک ٹینیوں کی جھونپڑی بنائی۔ وہاں پہ اس نے سر چھپانے کی کوشش کی، بادل، بارش اور سردی وغیرہ سے۔ پھر کھانے پینے کے لیے اس نے جنگلی جانور، پرندے شکار کرنا شروع کیے اور اس نے وہاں پہ کھانا پینا، زندگی گزارنا شروع کی۔ ساتھ ساتھ وہ دعائیں کرتا رہا کہ اللہ کرے کہ مجھے اس مشکل سے بچائے اور کسی طرح دنیا کے اس ٹکڑے میں لے جائے جہاں انسان یا انسان کی کوئی نسل رہتی ہو۔ اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں ہے، یہ جگہ کون سی ہے اور یہاں اگر میں نے بچنا ہے تو کیسے بچوں۔ ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف گھنا جنگل۔ اگر اس جنگل میں وہ بہت زیادہ آگے پیچھے جاتا تو اسے درندے مار سکتے تھے اور کئی وحشی درندوں کا سامنا بھی اسے ہو سکتا تھا۔ ایک دن وہ اسی جھونپڑی میں اپنا جو ساز و سامان تھا وہ رکھ کر کہیں شکار کے لیے آگے پیچھے گیا تو پیچھے سے اچانک بادل آئے، زور سے بارش ہوئی۔ جب بادل گرجے تو اس کی جھونپڑی میں آگ لگ گئی۔ بہت پریشان ہوا، واپس آیا تو دیکھا کہ جھونپڑی جل کے راکھ ہو گئی ہے اور اس سے اب صرف دھواں ہی اٹھ رہا ہے۔ اس کے پاس جو زندگی کی جامع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور اس نے خدا سے شکوہ کیا، اللہ سے کہا کہ کیا مہربان ہے تو کہ میرے پاس رہنے کے لیے ایک جھونپڑی تھی جنگل میں، وہ بھی تو نے جلا دی۔ دھواں اٹھتا رہا، وہ وہاں بیٹھ کے سوچتا رہا۔ کچھ گھنٹے گزرے تو وہاں پہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے وہاں تلاش کی، دیکھا تو یہ شخص انہیں ملا اور وہ حیران ہو گیا انہیں دیکھ کر۔ وہ جو لوگ تھے ان کے پاس کشتی تھی، وہ سمندر کے کنارے کہیں سفر کر رہے تھے تو وہ وہاں پہنچے۔ اس شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئے ہو؟ انہوں نے اس کو ساتھ رکھا اور وہاں سے نکالا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہم دور، ہزاروں میل دور اپنی شکار میں یا اپنے مشن پہ تھے اور ہمیں اس طرح سے دھواں اٹھتا ہوا اس سائڈ سے نظر آیا اور ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو جگہ ہے یہ جنگل ہے، یہاں پہ تو کوئی انسان نہیں رہ سکتا، کوئی ایسی چیز ہے، یہ کیا ایسی وجہ ہے کہ یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے اور دھواں ہے۔ اس دھوئیں کا پیچھا کرتے ہوئے ہم یہاں آئے اور ہم یہاں پہ پہنچے۔ وہ شخص نے جب یہ سنا تو حیران ہوا اور اس نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے کہا کہ بے شک اے اللہ، ایک تو سوچتا ہے، تو کرتا ہے، اور ایک ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں اور اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ اس کی جان بچ گئی، اس کی جھونپڑی جلی، اس کی نظر میں اس کی تباہی تھی، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی وہ آزادی تھی اور وہ اس کی سہولت تھی۔ ناظرین، بالکل اسی طرح زندگی میں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایسے کام کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی اندھیروں میں نظر آتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بڑی محنت کر کے یہاں تک ہم پہنچے تھے، لیکن یہاں پہ آ کے ہمیں ایک دم سے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ یا ہم پاکستان کی موجودہ اگر سیاسی صورتحال کا مطالعہ کریں یا اس کو دیکھیں، ڈیپلی اسٹڈی کریں تو ایک سال سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی مقتدر، حلقے، طاقتور تمام اسٹیبلشمنٹ، قانون، آئین جتنے بھی ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ ایک عمران خان کو مارنے کی، اس کو پکڑنے کی، اس کو شکست دینے کی، اس کو ناکام کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں
اور کوئی دن ایسا نہیں جس دن 2 سے 3 اٹیمپٹ اسے گرفتار کرنے، مارنے یا پھر ناکام یا بدنام کرنے کی کوشش نہ ہو۔ دوسری طرف ایک عمران خان ہے جو جدوجہد کر رہا ہے، سٹرگل کر رہا ہے، لیکن اکیلا ہے۔ اس کے جو ساتھی ہیں وہ بھی کبھی گرفتار ہوتے ہیں، کبھی بدلتے ہیں، کبھی پریشر میں آتے ہیں، کبھی دباؤ میں، کبھی بلیک میل ہوتے ہیں۔ جو اس کے حق میں بولتا ہے اسے بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے اس پہ، یا اسے مار دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی پلاننگ کہ مسلسل 1 سال سے عمران خان کو اس کا جو گراف ہے، اس کی جو مقبولیت ہے وہ مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی عزت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے واضح طور پہ ظاہر ہوتا ہے، یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ ابھی حالیہ اس کی گرفتاری سے بھی آپ اس چیز کو اندازہ کر سکتے ہیں، اس کے گھر میں جو اٹیک کیا گیا اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں، اس پہ جو کیسز بنائے گئے ان کے رزلٹ کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ بے شک آپ یہ کہیں کہ اس میں کسی کی کوئی سفارش ہے یا لیوریج ہے یا کچھ اس طرح سے ہے، لیکن یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کس طرح سے دوسرے ظالم کے دل میں رحم پیدا کر سکتی ہے، یا کس طرح سے اپنی کامیابی کا راستہ نکالتی ہے انسان کے لیے، یہ وہ جانتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آج تک عمران خان کو کہیں بھی ذلیل، رسوا یا ناکام نہیں کیا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اس کا کامل یقین ہے کہ اللہ کی جو پلاننگ ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور وہ کامیابی کے علاوہ اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف طاقت کے نشے میں دھت وہ لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم چاہیں تو زندگی دے دیں، ہم چاہیں تو موت دے دیں، ہم چاہیں تو اس شخص کو اپاہج کر دیں، بولنے سے معذور کر دیں، چلنے سے معذور کر دیں۔ بچوں تک کے لیے وہ اٹھاتے ہیں، اور خواتین جس کا دنیا بھر میں احترام کیا جاتا ہے، ایک مرد جو طاقتور ہوتا ہے اس کا ضمیر، اس کا جو طاقت ہوتی ہے وہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ ایک عورت کا ساتھ مقابلہ کرے۔ لیکن اس ملک کے اندر عورت کو گھسیٹ کر، بالوں سے گھسیٹ کر پکڑنا، اور 20-20، 30-30 مسٹنڈے اسے اگر لے کے جائیں تو بعد میں وہ ہیڈ لائن چلاتے ہیں کہ ہم نے یہ گرفتاری کی اور یہ ہماری طاقت کا مظاہرہ ہے۔ اسی طرح آج بھی فضل الرحمان جو اپنے آپ کو اس ملک کا بے تاج طاقتور سمجھتا ہے، اس کے پاس مدرسوں کے بچے ہیں جن کو پاس صرف سوائے وہی بات آتی ہے جو وہ بتاتا ہے، ان کو بالکل آرم کر کے، لیس کر کے وہ لے کے آیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے آگے۔ یہ اس کا پلان ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو بھی جلائے گا، ان کو پریشر دے گا، عمران خان کو بھی گالیاں دے گا، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھی مارے گا۔ لیکن دوسری طرف اللہ کی بھی ایک پلاننگ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سوچ ہے وہ کیا رزلٹ لاتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک اللہ کی سوچ بامقابلہ طاقتور کی سوچ دنیا میں ہمیشہ چلتی رہی ہے، لیکن فتح ہمیشہ اللہ کی سوچ اور اللہ کی پلاننگ کو رہی ہے۔ اقبال جنجوعہ کو J.Inspire سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔